السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ، ما وہ جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت اور ننسخ یا اس کو بلا دیتے ہیں، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسے۔ علم تعلم، اچھا یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف قبلہ رو کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ یہود جو ہے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ تم لوگوں سے تو جو ہے اپنے رسول جو ہے کبھی ایک قبلے کا کہتے ہیں تو کبھی دوسرے قبلے کا، تو اسی طرح جو ہے ان کی ایک بات پہ وہ قائم نہیں رہتے، تو جیسے وہ ایک بات پہ قائم نہیں رہتے اسی طرح انہوں نے جو ہے یہ قرآن بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے کہ اس میں بھی کچھ آیتیں مطلب ایک ٹائم پہ ایک حکم آتا ہے تو دوسرے ٹائم پہ دوسرا حکم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انہی جو ہے اسی یہودیوں کی باتوں کا جو ہے ادھر جواب دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں وہ جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں کسی آیت کو، من آیت، منسوخ کی بھی لغوی معنی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو منسوخ اس کو کہتے ہیں نقل کرنا یا لکھنا، تو ایک طرح سے تو قرآن پورا ایک منسوخ ہے، وہ اس طرح سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نقل کیا ہے، یعنی جو قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے اس در سے نقل کر کے ادھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن، کیونکہ قرآن کو پہلے اللہ تعالیٰ لکھ چکے تھے لوح محفوظ میں، ادھر جو اصل قرآن ہے ادھر پڑھا ہے، ادھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے حکم شرعی زائل کرنا یا اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، تو دونوں لحاظ سے جو ہے قرآن، اگر ہم کہیں کہ قرآن منسوخ ہے یعنی لکھا گیا ہے یا قرآن نقل کیا گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آیت کو میں منسوخ کر دیتا ہوں، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کسی پہ جو ہے یہ فرض ہے کہ وہ وصیت کرے، اپنے مال میں سے ہر کسی کے لیے ان کا حصہ جو ہے وہ وصیت میں بتا دے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا، ہر جو ہے وارث کا اپنا اپنا حصہ جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو ہے سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں جو ہے مطلب روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور وہ بیمار نہ ہو، وہ سفر پہ نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی کسی میں فدیہ دینے کی بھی طاقت ہو تو وہ یہ بھی مطلب کہ کوئی سفر میں ہے اور بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، وہ اگلے جو ہے رمضان کے بعد دن کو کاؤنٹ کر کے اس میں روزہ رکھے۔ لیکن اگر کسی کے پاس فدیہ دینے کی طاقت ہو تو وہ فدیہ دے دے، پہلے یہ حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور یہ حکم آیا کہ ہاں اگر کوئی جو ہے بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو جیسے اس کی بیماری اور اس کا جو سفر ہے وہ ختم ہوتا ہے تو وہ کیا کرے، رمضان کے بعد وہ روزے رکھے، چاہے اس کے پاس کتنے بھی جو ہے پیسے ہو، کتنا بھی مال ہو، وہ فدیہ نہیں دے سکتا اگر وہ روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو یا کوئی اتنا بیمار ہو کہ اس کو یہ یقین ہو کہ میں زندگی میں آگے کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تب وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو پہلی آیت کو دوسری آیت سے منسوخ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ماں وہ جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت اور ننسخ یا اس کو بلا دیتے ہیں، ذہنوں سے ہی نکال دیتے ہیں، نأتی یعنی پہلے ایسے بہت سی آیتیں ہیں جو صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب ہم قرآن لکھتے تھے تو
قرآن کو جب ہم نے جمع کرنا شروع کیا، صحیفے میں لکھنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو لکھتے تھے تو اس میں بہت ساری آیتیں ہمیں جو ہے یاد ہی نہیں رہتی تھی، تو وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس کی جگہ اللہ دوسری ایک کوئی آیت نازل کر دیتے یا اس جیسے یا اس سے بھی بہتر، تو اس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیتے تھے اور ان سے یا اس کو بلا دیتے ہیں، نہ ہم لے آتے ہیں بخیر بہتر منہا اس سے، اور مثلہا یا اس جیسے۔ علم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ کے اللہ علی کل شیء ہر چیز پہ قدیر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ کے اللہ لہو ان کے لیے ملک و بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا، وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ علاوہ اللہ کے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیرین نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئلہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو کوئی حکم دیتے تھے تو یہ سوال پہ سوال کیے جاتے تھے، اس حکم کو مانتے نہیں تھے لیکن سوال پہ سوال کیے جاتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی یہود جو ہے مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ تم اپنے پیغمبر سے یہ پوچھو، فلاں پوچھو، یہ پوچھو، مطلب ایک قسم سے ان کو تنگ کرنے کے لیے اور ویسے شغل میلہ اور مذاق اڑانے کے لیے جو ہے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے پیغمبر سے یہ سوال کرو، تو مسلمان کر لیتے تھے، وہ کسی غلط نیت سے نہیں کرتے تھے، وہ پوچھ لیتے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منع کیا کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو، جس چیز سے روکا گئے اس سے روکے رہو، زیادہ جو ہے اس میں نہ پڑو، یعنی وہ سوال کرو ہی نہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے بھی یہی فرمایا، ومن اور جو بدل ڈالے الکفر کفر بالایمان ایمان، یعنی اپنا ایمان جو ہے کفر کے بدلے میں جو ہے بدل ڈالے، فقط پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہوا، سوا السبیل سیدھے رستے سے، ود چاہتے ہیں کثیرن بہت، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، اہل کتاب میں کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں لو کاش یردونکم کے واپس کر دے تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر تک، کفر کو جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ایمان سے پلٹ کے کفر کی طرف آ جاؤ۔ کیوں یہ چاہتے؟ حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم اپنے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے اپنے اس میں جو ہے حسد ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ کیوں؟ من بعد اس کے بعد، ما وہ جو تبین واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق و حق، ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان جو ہے حق پہ ہے، اور ان کی اور یہ یہاں آنا نہیں چاہتے تھے، یعنی مومنین کی طرف یا ایمان قبول کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو ان کو تو یہ پتہ تھا